بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج میں اپنے تمام فیملی ممبرز کو ایک کہانی سناتا ہوں، اور کہانی کا عنوان ہے خزانہ لے لو، خزانہ لے لو۔ ایک ملک کے لوگ بہت پریشان تھے۔ وہاں پہ مورل ویلیوز اور معیشت دم توڑ رہی تھی، اور شرح سود بڑھتا جا رہا تھا، اور لوگوں کی دسترس سے ضروریات زندگی بھی باہر نکلتی جا رہی تھی، اور سفید پوش لوگوں کے لیے زندگی گزارنا محال ہو رہی تھی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی فقیر کی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ تو وہاں کے لوگ تھے تو بہت سمجھدار اور ہوشیار، لیکن وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما۔ اور ایک دن وہاں کے سب لوگوں کو ایک خواب آتا ہے، اور خواب میں سردیوں کی ایک رات ہے، اور ایک بزرگ سفید کرتا اور تہمد پہنے ایک چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اور سر پہ دستار رکھی ہوئی ہے، اور ایک ہاتھ میں ان کے لاٹھی ہے، اور انہوں نے چادر سے بکل ماری ہوئی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، اور حد نظر دور تک آدم ہی آدم ہے، اور بنت حوا ارد گرد سارے موجود ہیں۔ بابا جی کو پہلے تو سب لوگ غور سے دیکھتے رہے، اور بابا جی چائے نوش فرما رہے ہیں اس پیالی میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، اور انہوں نے بڑے لطف اٹھا کے بھرپور انداز میں چائے پی رہے ہیں، اور چائے پر سے جو سردیوں میں بھاپ اٹھتی ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک سمجھدار شخص کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے بابا جی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے حالات اور اپنے ملکی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیں کہ ہم ان مشکلات سے نکل سکیں اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ تو بابا جی نے غور سے اس کی بات سنی اور اپنی اینک کو ٹھیک کیا، اور بابا جی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور چائے کی پیالی انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی، اور دونوں ہاتھوں سے لاٹھی کے سارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں جس سے تم سب لوگ ترقی کر جاؤ اور خوشحال ہو جاؤ؟ تو تمہیں ایک خزانے کا پتہ بتاؤں؟ تو سب لوگ بہت زیادہ توجہ سے وہ بزرگ کی بات سننے لگے۔ ان بزرگ کو آپ صاحب حال کہہ لیں، ان بزرگ کو آپ مائنڈ سائنسز کا ایکسپرٹ کہہ لیں، یا کوئی گرو کہہ لیں، استاد کہہ لیں، یا مرشد کہہ لیں، تو وہ سب لوگ ان کو توجہ سے بزرگ کو دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ خزانے کا راز، خزانے کا پتہ؟ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ سنو غور سے سب لوگ، تمہاری مٹی میں خزانہ ہے۔ جو ہی بابا جی نے یہ بات کی تو مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور بابا جی کچھ کہنے لگے تو کھانسنے لگے۔ دو تین محبت کرنے والا انہوں نے پیار سے آرام سے چارپائی پہ بٹھایا، اور بابا جی نے لیٹنے کا اشارہ کیا، اور بابا جی لیٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا جی سو گئے، اور اب اتنے بڑے مجمع میں بابا جی کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو لوگ تھے جو خوشحالی کے لیے اور ترقی کے متلاشی تھے،
ان سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے، چلو اٹھو خزانہ نکالیں، چلو اٹھو خزانہ نکالو۔ تو وہ جو لوگ ان کے قریبی تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے تخلیہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجمع نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بابا جی فجر سے کچھ دیر پہلے جب اٹھے، بہت دلچسپ ہے، بابا جی جب فجر سے پہلے اٹھے اور انہوں نے تہجد کے لیے انہیں وضو کروایا گیا، انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد رقت انگیز آواز میں اذان فجر شروع ہو گئی۔ بابا جی نے اذان فجر غور سے سنی، اور اس کے بعد لاٹھی کے سہارے اور کچھ محبت کرنے والوں کے ساتھ مسجد تشریف لے گئے، اور مسجد میں آپ نے نماز ادا کی۔ جب مسجد میں آپ نے نماز ادا کی تو اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے طلوع آفتاب کے بعد، تو باہر ایک V8 آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور آگے پیچھے کچھ ڈالے۔ بابا جی کو بڑی محبت سے عقیدت سے V8 میں بٹھایا گیا، اور انہیں کہا گیا بابا جی آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ بابا جی جو ہے وہ چل پڑے ان کے ساتھ، اور رستے میں دیکھتے کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ زمین کھدی ہوئی ہے، اور مٹی مٹی اڑ رہی ہے، گرد و غبار ہے، اور گاڑی کے آگے پیچھے خلقت ہی خلقت ہے، اور ایک بہت بڑے پنڈال میں میدان میں بابا جی کو لے جایا گیا، اور عزت و عقیدت احترام کے ساتھ دروازہ کھولا گیا، اور بابا جی کے لیے سٹیج پہ ایک بہت بڑی عالی شان کرسی رکھی گئی تھی، اور بابا جی وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب بابا جی تشریف فرما ہوئے تو بابا جی نے مجمع کی طرف دیکھا، اپنی چمکتی ہوئی بوڑھی آنکھوں سے بڑے غور سے سارے مجمع کو دیکھا، تحد نظر دور تک لوگ ہی لوگ ہیں، انسان ہی انسان۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ ایک عجب سا نظارہ میں نے دیکھا آتے ہوئے، کہ جب میں رات کو سویا تھا تو گزرگاہیں بالکل ٹھیک تھی، کوئی گرد و غبار نہیں تھا، ابھی آئے ہوں تو آباد غیر آباد اور گزرگاہیں اور سڑکیں سب کھدی ہوئی ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو جو ہی مجمع نے یہ سنا تو مجمع کو تو جیسے سانپ سونگ گیا، وہ تو سوچ رہے تھے کہ شاباشی ملے گی، اور بابا جی بہت خوش ہوں گے کہ یہ تو بہت محنت انہوں نے فوراً کر دی، اور انہوں نے تو زمین کھود دی۔ میں نے کہا زمین میں خزانہ ہے، تمہاری مٹی میں خزانہ ہے، تو انہوں نے تو ساری مٹی کھود دی ہے۔ لیکن وہ سب سر پکڑ گئے، لیکن بابا جی نے جب یہ سوال کیا تو سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ تو پھر ڈرتے ڈرتے ایک شخص کھڑا ہوا، اور میڈیا ساری کوریج وہاں پر موجود تھی، تو جب ایک شخص کھڑا ہوا تو میڈیا کا ایک پرسن اس کے پاس مائک لے کے گیا، اور اس نے کہا بابا جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بابا جان حضور کہ آپ ہی نے تو کل رات فرمایا تھا کہ تمہاری مٹی میں جو ہے وہ خزانہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ تمہاری مٹی میں خزانہ ہے، لیکن اگر تم نے بات کو ایسے لیا تو پھر سنو، تم نے جب مٹی کو کھودا تو کیا نیچے سے پانی نکلا؟ تو سب نے اسبات میں سر ہلایا، نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جب بابا جی نے یہ دیکھا تو بابا جی کو چاہنے والوں نے ایک مٹی کے گلاس میں پانی پیش کیا، بابا جی نے پانی پیا، ایک آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھا، اور بابا جی بجلی کی تیزی کی طرح کھڑے ہوئے مائک پر، جیسے کہ ایک صحت مند نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ایک جنرل کھڑا ہوتا ہے، یا ایک بہت بڑا لیڈر کھڑا ہوتا ہے، اور فرمانے لگے کہ سنو، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تمہاری مٹی میں خزانہ ہے، وہ مٹی ہے تمہارے وجود کی مٹی، تمہارے جسم کی مٹی، جس سے تمہیں خالق کائنات نے، اللہ نے بنایا ہے، تمہارے رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہارے وجود کی مٹی میں خزانہ ہے۔ اور جانتے ہو اس کا پانی تمہارا جو برین ہے وہ 95% پانی سے بنا ہے،
اور اس پانی میں جو راز ہے، جو خزانہ، وہ قیمتی، وہ کانشیسنس ہے، وہ ہوش ہے، تو تمہاری کانشیسنس چرا لی گئی ہے۔ جس قوم میں کانشیسنس نہیں ہوتی، جس شخص میں، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اور وہ قومیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں بہت زیادہ، وہ اصل میں ان کا شعور ترقی کرتا ہے۔ بے شعور اور جن کے پاس کانشیسنس نہیں ہوتی، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تو اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود کی مٹی کے خزانے میں اس پانی کو تلاش کرو جو برین کی شکل میں ہے، اور اس میں کانشیسنس کو لے کے آؤ۔ بابا جی ابھی کچھ فرما رہے تھے، اور میری ماما جان نے مجھے اٹھایا کہ بیٹا اٹھ جاؤ، یہ جاگنے کا وقت ہے، ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے۔ اور جلال آتش برقو سماب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے ایسا شباب پیدا کر۔ تو کسی انقلاب کے آنے کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی، یہ کہانی، کہ خزانہ آپ کے اور میرے اس مٹی میں جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اس میں خزانہ ہے، اور اسی میں جو ہے وہ کانشیسنس ہے۔ جب ہم باشعور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔ تو ہمیں اللہ پاک ایک عظیم قوم بنائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں، اور آپ کی اس مٹی میں پھول کھلیں، اور آپ کو اللہ پاک خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو، آپ کے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا فرمائے، اور اس کو ایک دنیا میں بلند مقام عطا فرمائے کہ دوسرے ملکوں کے انسانوں کی بھی ہیلپ کرنے والے بن جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔